اور ناظرین موقف لیں گے اپوزیشن کا. لیڈر آف دی اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی عمر ایوب خان صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ان سے بھارت کے ان حالیہ اقدامات اور جو آج پاکستان کی جانب سے جو فیصلے لیے گئے ہیں اس پر بات ہوگی. عمر صاحب السلام علیکم. تھینک یو فار جوائننگ us. عمر صاحب, you've already tweeted and you've said that multiple times Indus Water Treaty کو سسپینڈ کرنا آپ کہتے ہیں is a ticking time bomb for Pakistan. It is for all intents and purposes India's declaration of وار آن پاکستان. آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا, فیصلے اس میں جو کیے گئے آپ کی بھی نظر سے گزرے ہوں گے. ہم نے ان کو یہ بھی باور کرا دیا ہے کہ ہم جو سملہ معاہدہ ہے اس کو بھی ہم سسپینڈ کرنے کی طرف آ سکتے ہیں. ہم نے ان کے جو تمام جو انہوں نے مووز لیے تھے اس کے ریٹیلیشن میں ہم نے بھی تمام ایسے ہی مووز لیے ہیں, سب کچھ چوک کر دیا ہے انڈیا کے لیے. آپ کو لگتا ہے ابھی بھی ان اقدامات کو دیکھ کے یہ ڈیفینسو مووز ہیں ہماری طرف سے, ہم کھل کے کھیل سکتے تھے, ہم مزید اگریسولی رسپونڈ کر سکتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علینا صاحبہ. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا جس وقت اس طرح کی چیز ہوتی ہے, نمبر ایک پاکستان کو جو انڈیا میں ہوا افسوسناک ہے اور وہاں پر ان کا انٹرنل ایشو ہے نا, پاکستان کتنا دہشت گردی میں مبتلا رہا ہے, نمبر ون. نمبر ٹو, جس وقت ہندوستان نے اور مودی سرکار نے کہا کہ ہم لوگ پاکستان کے خلاف یہ ایکشنز لیں گے اور بالخصوص آج بھی کہہ رہے ہیں وہ, اور پاکستان کے خلاف جو آپ کا انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو ہم لوگ سسپینڈ کرتے ہیں, یہ ڈکلریشن آف وار ہے. اس کی وجہ یہ کہ سپٹمبر 1960 میں پریزیڈنٹ ایوب خان صاحب اور پرائم منسٹر نہرو صاحب نے یہ سائن کیا تھا. جو لوگ کہتے رہے ہیں کہ جی اس وقت پانی بیچ دیا تھا, ان کو تو بڑا خوش آج ہونا چاہیے. پھر کیوں ہم لوگ, مطلب ایک چیز تو اسٹیبلش ہو گئی کہ وہ اگریمنٹ وائٹل تھا نیشنل انٹرسٹ میں, انڈس واٹر ٹریٹی, نمبر ایک. نمبر دو ایشو پہ آپ آ جائیں کہ پاکستان اس وقت دیکھیں, ایک دو چیزیں بڑی ضروری ہیں. ابھی پتہ نہیں آپ کا چینل یہ آپ کا پی سی آر چلائے گا کہ نہیں, آپ محتاط رہ کے کہیں گے تو نہیں, میں تو کھول کے بات کرتا ہوں نا. وہ یہ ہے کہ چرچل سے کسی نے پوچھا کہ جی وارفیئر کے بارے میں, اینڈ ہی سیڈ کہ جی war is too serious a business to be left to the generals alone. اس پہ آپ کی مختلف انپٹ آتی ہے. آپ کی جغرافائی سرحدوں کے لیے تین چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. نمبر ایک, آپ کے پاس مضبوط معیشت کا حال دیکھیں پاکستان میں اس وقت آپ کا تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینے کے آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز ہیں. پوائنٹ ون, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, آپ کی انڈسٹری ٹھپ پڑی ہے, جی ڈی پی گروتھ ریٹ آپ کی ہے نہیں, آپ کے ریونیوز جو ہیں وہ شارٹ فال ہے, بے تاشا شارٹ فال ہے, پیسہ کدھر ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ آ جاتے ہیں سب سے اہم چیز, قومی ہم آہنگی, نیشنل کوہیژن آپ کی بکھری ہوئی ہے. کافی عرصے سے یہ چیز نظر آ رہی ہے اور اس پہ آپ کا یہ اندازہ لگائیں. میں تو یہ پی ایم جو ہے نا, پی ایم یوزلی تو لوگ کہتے ہیں جی پرائم منسٹر, میں اس کو پرائم منسٹر نہیں کہتا ہوں, میں اس کو پرائم مپٹ کہتا ہوں. یاد ہے وہ مپٹ کٹ پتلیوں کا شو ہوتا تھا, تو پرائم مپٹ شوباز, تو یہ اس نے وہ شو کا وہ کیا ہوا ہے. بٹ ڈونٹ یو فیل کہ ہمارے یہاں پہ نیشنل کوہیژن نہ ہونا از سم تھنگ دیٹ دے ول کیپٹلائز آن, اور یہ مزید جو ہے وہ ہمیں اس قسم کے ایکشنز کا سامنا کروا رہے ہیں جو کہ یہ پرووک کر رہے ہیں ہمیں. تو میں پرائم مپٹ کی ارلی اسٹیٹ آف مائنڈ کا میں کیا کروں؟ میں تو کچھ نہیں کر سکتا نا, یا آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو ایک بات بتاؤں علینا صاحبہ, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس وقت خدا نہ خواستہ پاکستان پہ برا وقت آیا نا, تو ہم لوگ محب وطن لوگ ہیں, بارڈرز پہ سب سے پہلے ہم لوگ ہوں گے. ہم لوگ یہ اس پرائم مپٹ کی وجہ سے نہیں, ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے. نمبر ایک, ان کا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ, یہ آپ دیکھ لیں گورنمنٹ کے جتنے وزراء اور یہ بیٹھے نا, ان سے پوچھیں ان کا کون سا رشتہ دار فوج میں, کوئی نظر نہیں آئے گا آپ کا. ان کو دیکھ لیں, یہ نہیں ہے, یہ آپ کو وہ جس طرح بل ہوتے ہیں نا اس کے اندر یہ چھپ کے مورچوں یہ بیٹھ جائیں گے کہیں پہ پیچھے. ہم لوگ انشاءاللہ قربانیاں دیں گے, پہلی بات. دوسری اہم بات, لوگ پیچھے آتے ہیں لیڈرشپ کو دیکھ کے. یہ لیڈرشپ, یہ پرائم مپٹ جو ہے ارلی مینٹیلٹی کا شہباز شریف اور آصف علی زرداری تو بیچارہ وہ تو آئی سی یو کے قابل ہے. وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں کیا کر رہا ہے, اس کو تو وہ آئی سی یو کا پیشنٹ ہے. یہ ملک کو لیڈ کریں گے. سر یہ لوگ جو بقول آپ کے آر بینیفیشریز آف دا سسٹم, اور جس قسم کا جو سیناریو آپ لوگ نے سامنا کیا, عوام کو اپنے لحاظ سے اپنے تئیں آپ لوگ تو یونائٹ کر سکتے ہیں. آپ ادارے کے ساتھ ہیں, ہم ادارے کو ڈیفائن کریں. دیکھیں میں پھر وہیں پہ ہمارے آرم فورسز کے ساتھ ہیں. آپ
माओ सी टोंग ने कहा था, व्हाट इज द आर्मी? द आर्मी इज द पीपल इन यूनिफॉर्म. इदारे या फौज अवाम के साथ होगी तो तब जंगें लड़ी जाती हैं और जीती जाती हैं. अलीना साहिबा, फौज और अवाम एक ना हो, जितनी बड़ी फौज हो वो नहीं जीत सकती. अफगानिस्तान में देखें ना, अफगानिस्तान में आप देखें, एक फौज थी अमेरिका की सबसे बड़ी फौज, रूस की फौज उधर आई थी, अवाम दूसरी साइड पे थी, फौज दूसरी साइड पे थी. क्या हुआ? अफगान नेशनल आर्मी थी, क्या हुआ? सो लिहाजा फौज को अवाम के साथ खड़ा होना पड़ेगा. फौज अवाम के उमंगों पे चलेगी, मुल्क आगे चलेगा. राइट उमर साहब, और आगे बढ़ते हैं. आज जो, और स्पेशली इसको जो लिंक किया जा रहा है पाकिस्तान में, और आप जिस तरह हम हर प्रोग्राम में इस बात को ज़रूर उस पर डिस्कशन होती है कि जो कैनाल प्रोजेक्ट था, जो आप हमेशा से कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो इसमें बड़ी कॉम्प्लिसिट एक नज़र आई. आज पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब अपने वफ्द के साथ वज़ीर आज़म से उन्होंने मुलाकात की, और जो खबर सामने आई वो ये थी कि इन्होंने अब आर्जी तौर पे या मुकम्मल तौर पे प्रोजेक्ट बहरहाल अब ये एक हॉल्ट पे आ चुका है, ये रजामंदी के साथ, और पेशरफ्त इसमें ये हुई है. मैं हंस रहा हूं क्योंकि आपके प्रोग्राम में कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि चुप मत रहो, न रात को कोई मतलब दम दरूद या तावीज होगा तो सेटल हो गया इनका आपस में मामला. किधर सेटल हुआ है अलीना साहिबा? इस वक्त ये हालात इस तरह बन रहे हैं कि उनको कहा जी अच्छा उठे मिट्टी पाओ. ये वही है. इन्होंने आसिफ अली जरदारी ने सिंध के कनाल प्रोजेक्ट्स को, मैंने खुद आपके डॉक्यूमेंट्स आपने देखे हुए हैं, मैंने आपको दिखाए हुए हैं, उससे साइन ऑफ किया हुआ है. ये लोगों को ठगा रहे हैं, ये लोगों को फ्रॉड दिखा रहे हैं. मतलब ये दिखाने के लिए कि ये हम लोग एक पेज में इनके मफादात इकट्ठे हैं. इनके मफादात किस चीज पे? चोरी चकारी पे हैं. राइट बट उमर साहब कहते हैं चोर चोरी से जाता है, हेराफेरी से नहीं उमर साहब, जाता. ऐसे में एक परसेप्शन ये बन रहा था कि आया कि आप लोग के वो जो जेल मीटिंग्स हैं, शायद हुकूमत गवर्नेंस के जो एक क्राइसिस है उस पर से नजर हटाना चाहती है, और आप लोग की जो जेल मुलाकातें नहीं हो पा रही इमरान खान साहब से, और इस पूरे मौके पर जहां पर आप लोग को उनसे मशावरत जरूरी है. आज आपका बड़ा एक टायरिंग दिन अदालत में जो है वो गुजरा भी है. नाजरीन को भी हम चाहेंगे कि आप जरा बताएं भी कि अब वे फॉरवर्ड अब होगा क्या. देखिए, सुबह तकरीबन 7:45 बजे से हम लोग शिबली फराज साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में, मैं खुद लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली अलीमा खान साहिबा और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हमशीरगान, हम लोग वहाँ पे कोर्ट में मौजूद थे और तकरीबन 5:15 बजे तक उधर थे. जस्टिस साहब से मैंने गुजारिश की कि मैं भी कोर्ट से बात करना चाह रहा हूँ. उनको बताया, मैंने कहा जी हम लोग स्टेट का हिस्सा है, बहैसियत स्टेट का हिस्सा को होने के मेरी गाड़ी पे जो परचम पाकिस्तान का लगा हुआ है, उमर अय्यूब को साइड पे रखें. उस परचम के ऊपर लोग जान देते हैं. वो परचम की गाड़ी जब जाती है तो एक जेल का सिपाही वो कहता है मैं इस परचम को नहीं मानता, मैं आपके कोर्ट ऑर्डर को नहीं मानता, मैं हाजूज माजूज जो वहां पे बैठा है, जो मुझे आपको पता है आपके प्रोग्राम में नहीं चलेगा, उसके ऑर्डर पे मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता. मैंने कहा कहाँ पे गया रूल ऑफ लॉ? आपके कोर्ट को ऑर्डर नहीं मानेंगे, आपकी स्टेट को नहीं मानेगा तो फिर कौन सा निज़ाम चलेगा मुल्क में? इस तरह चल सकता है? एंड द आंसर इज नो. एक पॉइंट. दूसरा पॉइंट, वो फाइल पिंग पोंग की तरह लार्जर बेंच इधर उधर करते करते हम लोग क्लर्क्स की तरह, शिबली फराज साहब, सलमान अकरम राजा साहब, मैं खुद आपके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हमशीरागान और बाकी हमारे साथी, हम लोग एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, तीसरे दफ्तर, फाइल रूम, फलाना फलाना, रिकॉर्ड रूम, पूरा दिन हम लोग वो फाइल को चेस करते रहे कि केस लग जाए, कि हमारी सुनवाई हो जाए. हम मांग क्या रहे हैं? हम ना मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि जो उनको आजाद, हम कह रहे हैं कि हमारी मीटिंग पॉसिबल हो, जो एक कैदी का हक होता है, और वहां पे या लोग मिल जाएं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, कोई जमीन आसमान एक हो जाएगा. क्या होगा? इंस्ट्रक्शन मिलेंगी, कौम की बेहतरी होगी, और क्या होगा? जो चीफ जस्टिस साहब को खत लिखने का इमरान खान साहब ने जो कहा था, उस हवाले से अब अप्रोच किया जाएगा, और आपको लगता है चीफ जस्टिस अफरीदी साहब जो है वो कोई ना कोई इंसाफ आप लोग को दिलाने में कामयाब होंगे? अलीना साहिबा, टाइम और डेट और लिख लीजिएगा अपने पास. हिस्ट्री की एक चीज़ होती है, ज़िंदगी का इंसान का नहीं पता होता. पर एक बात मेरी याद रखिएगा कि इन्हीं दिनों, मतलब आज हो कल हो परसों, बहुत जल्द ये लोग खुद जाके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कहेंगे, हालात और वाक़यात मुल्क में ऐसे होंगे कि आप आके मुल्क को नेशनल कोहीजन, नेशनल यूनिटी की तरफ. ये लोग एज इन जो इस वक्त हुकूमत में है? जी, सारे एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत में है भी, जो हुकूमत के पीछे भी हैं, सब वो इमरान खान साहब के पास जाएंगे. आप ये सब जाएंगे और वो कहेंगे कि जी मुल्क को संभालना है तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ही कर सकते हैं. वजह
نیشنل یونٹی کی علامت آج وزیر اعظم عمران خان صاحب ہے. اپوزیشن کی احتجاجی تحریک پھر مزید اس حوالے سے ذرا آپ لوگ کمفرٹیبل پر پوزیشن ہوں گے جب انہوں نے جانا ہی ہے تو پھر تحریک نکالنے. دیکھیے جی ہم تو پاکستان کے محب وطن ہم لوگ ہیں, کیونکہ ان حالات میں بھی آپ لوگ تحریک کی طرف جائیں گے, احتجاجی تحریک؟ ہم لوگ تو جی اپنے حقوق کے لیے ہم لوگ جاتے رہیں گے. نمبر ایک, ان کا آپ نے خود ہی بتا دیا, انہوں نے کہا جی ان کو اپوزیشن کی ضرورت نہیں, ہم لوگ خود سولو فلائٹ کریں گے. وہ خواجہ آصف صاحب کہے تھے کہ پلوامہ کا جب واقعہ ہوا تھا تب عمران خان صاحب کی اپنی کنوینڈ میٹنگ میں وہ خود بھی نہیں گئے. خواجہ آصف تو خواجہ آصف کا کیا ہے, اس کو تو وہ فارم 47 پہلے بھی جنرل باجوہ نے جتوایا تھا, اس بار بھی حجوج ماجوج نے اس کو وہاں پہ لایا. اس کا لیکن عمر صاحب خان صاحب پہ وہ جو اعتراض اٹھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ابھی ہم بلا کے کیا کر لیں گے جب وہ اپنی کنوینڈ میٹنگ میں نہیں جاتے. وزیر اعظم عمران خان صاحب, علینا صاحبہ وہ شخص ہے, ان کی ذرا وہ ویڈیو سپیچ دیکھیں نا جب ہندوستان نے کیا تھا, یہ سیٹ کہ ہم لوگ سوچیں گے بعد میں, وار پہلے کریں گے. ایئر فورس کو انہوں نے بتا دیا تھا کہ پہلے آپ نے وار کرنا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کا مئی 1997 میں پاکستان کے اوپر دن کو تقریباً 12:30-1 بجے کا ٹائم ہے, مجھے یاد ہے, یہاں پہ انڈین ایئر فورس کا MiG 25R ریکونیسنس, انڈین ایئر فورس کا یہ جہاز آواز کی سپیڈ سے ماک 2.85 ٹو ماک 3 3200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تقریباً 75,000 فٹ کی بلندی پہ اسلام آباد کے اوپر گیا تھا, اور اس کی وہ سونک بوم 2 بار ہمیں سنائی گئی. پاکستان کے جہازوں نے اس کا تعاقب کرنے کی کوشش کی پر وہ نہیں ہوا. میرے والد صاحب اس وقت فورن منسٹر تھے, اور انہوں نے اس وقت کے ایئر چیف کو کہا کہ آپ پلانز بنا لیں کہ ہم لوگ دہلی کے اوپر فلائی کریں اور یہی ساؤنڈ بیریئر توڑیں. انہوں نے کہا جی بالکل ہو جائے گا, پائلٹ بھی تیار, مشن بھی ہو گیا. اور انہوں نے کہا مجھے پرائم منسٹر سے اجازت دلوا دیں. پرائم منسٹر اس وقت کون تھے؟ نواز شریف. کام پہ ٹانگی, انہوں نے کہا یہ کام نہیں کرنا. جس وقت اٹامک بلاسٹ کرنے تھے, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, راجہ ظفر الحق صاحب اللہ ان کی زندگی کرے, مجید نظامی صاحب, مرحوم گوہر ایوب خان صاحب, مرحوم عبد القدیر خان صاحب, ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب اللہ تعالیٰ حیاتی دے, شیخ رشید صاحب کو انہوں نے مجبور کیا کہ اٹامک بلاسٹ کرنے ہیں. جس دن اٹامک بلاسٹ کرنے تھے تو وزیر اعظم ہاؤس میں جو ملٹری سیکرٹری کا کمرہ ہے, میرے مرحوم والد صاحب وہاں پہ گئے, تو اس وقت کا جو آپ کا پرائم مپٹ ہے شہباز شریف یہ ادھر بیٹھا ہوا تھا. میرے والد صاحب انٹر ہوئے, انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر کے دن, انہوں نے کہا جی اندر کلنٹن کے ساتھ بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کس چیز کے لیے؟ ڈیل کے لیے. انہوں نے کہا جی کون سی ڈیل کہ ہم لوگ کوئی چیز لے لیں تو بلاسٹ نہ کرنے پڑے. انہوں نے کہا بھائی جان یہ آپ کے نیوکلیئر ڈیوائسز شغائی کے پہاڑوں میں ہم نے لگا کے سیل کر دیے ہیں اور یہ صرف ڈیٹینیٹ ہو گئے, ڈیل ویل کوئی نہیں ہے. گیٹ آؤٹ آف دس مینٹالٹی. تو یہ تو ڈیل کے چکروں والے لوگ ہیں, انہوں نے ہندوستان کے خلاف کیا کرنا ہے؟ یہ تو ان کی تو مطلب کاروباری مراسم میں ادھر. وہ جندال تھا, میں نام بھول رہا ہوں, وہ کون تھا؟ وہ جندال ادھر آیا تھا, تو اس وقت کی مطلب اس وقت آپ کی ISI MI اس کو ڈھونڈ کے مر گئے تھے کہ کدھر چلا گیا وہ بندہ. اگر تو APC بلانے کی طرف وہ نیشنل کوہیژن کے لیے یہ اگر اس طرف آتے ہیں اور آپ کی جماعت کو آپ کو انوائٹ کرتے ہیں, آپ اس میں شرکت نہیں کریں گے؟ میں اپنے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کنسلٹ کروں گا, ان سے ڈائریکشنز لوں گا. وجہ کیونکہ پاکستان کی قوم وزیر اعظم عمران خان کی بات کو مانتے ہیں, وہ ہمارا لیڈر ہے. ان سے ڈائریکشنز لے کے, اور وہ ہمیشہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ڈائریکشنز دیں گے, وہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے ڈائریکشنز دیں گے. But another week goes by کہ جہاں پر آپ لوگ کو ملاقات کی, تو یہ اونس ان پہ ہے نا, ان پہ ہے, کیوں نہیں کرتے ہیں؟ رائٹ, اور کورٹ کے آرڈرز جس طرح سے وائلیٹ ہو رہے ہیں وہ بھی ناظرین کے سامنے بتائیں. تھینک یو سو مچ عمر صاحب فار جوائننگ اس. پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.